عروس فکر کو ہم قید سے آزاد کرتے ہیں، نیا مضمون نیا رنگ سخن ایجاد کرتے ہیں۔ ٹو آرڈر بکس ایٹ الہوا پلیز کانٹیکٹ +92 335 3955 459۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ابھی تک ہم نے خبر واحد، خبر متواتر اور اس کے علاوہ چند اصطلاحات کی ڈیفینیشنز پڑھ لی ہیں۔ آج جو چیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خبر واحد کی دوسری تقسیم۔ پہلی تقسیم تھی انتہائے سند کے اعتبار سے، اور خبر واحد کی دوسری تقسیم عدد روات کے اعتبار سے۔ یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، عدد روات۔ عدد کہتے ہیں گنتی، روات راوی کی جمع ہے، یعنی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ کسی حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد ہر زمانے میں کتنی رہی ہے، اس اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں: مشہور، عزیز، غریب۔ مشہور حدیث وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہو۔ اگر سلسلہ سند میں کہیں بھی راویوں کی تعداد کسی زمانے میں 3 سے کم ہو گئی تو وہ خبر مشہور نہیں رہے گی۔ سمپل ہے، سمجھ آ گئی؟ ہر زمانے سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے، کوئی بتا دیں، کیونکہ یہ بات لاسٹ ٹائم ہو چکی ہے۔ ایک جنریشن جسے کہیں گے۔ ابھی بھی واضح نہیں ہوئی بات۔ مشہور حدیث، اس کی یہ ڈیفینیشن لکھ لیجئے۔ یہ لکھنے کی ڈیفینیشن کے بعد جو ایکسپلینیشن ہوگی وہ نہیں لکھیے گا۔ ڈیفینیشن یہ ہے اس کی کہ مشہور وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہو، یعنی کم سے کم 3۔ اور اگر کس سلسلہ سند میں کہیں بھی راویوں کی تعداد کسی زمانے میں 3 سے کم رہ گئی تو وہ خبر مشہور نہیں ہوگی، اس کو کوئی اور نام دے دیں گے لیکن وہ خبر مشہور نہیں ہوگی۔ تو زمانے سے ہماری مراد ہوتی ہے حدیث کو روایت کرنے والے یعنی راویوں کے زمانے جو ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں پہلا زمانہ صحابہ کا ہے، ٹھیک ہے، روایت کرنے والوں میں پہلا زمانہ صحابہ کا ہے، دوسرا زمانہ تابعین کا ہے، تیسرا تبع تابعین کا ہے، اور آخر جب حدیثیں کتابوں میں لکھی گئیں وہاں تک وہ سب روایت کرنے والے اپنے اپنے شیخ، اپنے اپنے استاد جن سے روایت سنی ہوتی تھی ان کے نام یاد رکھتے اور آگے اس کو نقل کرتے تھے۔ تو ہر وہ زمانہ جس میں روایت آگے نقل کی گئی ہے۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں۔ نمبر 3، غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کسی زمانے میں بھی راوی کی تعداد صرف 1 رہ گئی ہو۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ وہ غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کسی زمانے میں بھی راوی کی تعداد صرف 1 رہ گئی ہو۔ اب اس کو سمجھ لیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں غریب وہ حدیث ہو جس کو روایت کرنے والا ہر زمانے میں ایک ہی راوی تھا، یعنی صحابہ میں بھی کسی ایک نے نقل کی ہے، تابعین میں سے بھی کسی ایک سے ہی وہ نقل کی گئی ہے، اور ان کے آگے بھی تبع تابعین میں سے بھی کسی ایک سے ہی نقل کی گئی۔ یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب ہے کہ سند یعنی وہ جو پوری چین ہے اس میں کہیں کسی زمانے میں بھی اگر راوی ایک رہ گیا ہے تو ایسی حدیث غریب کہلاتی ہے۔
غریب دراصل عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نادر، قلیل، کمیاب، اجنبی. ٹھیک ہے، تو لغوی معنی سے بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی ایک زمانے میں یہ بات اکیلی رہ گئی تھی، یہ روایت اکیلی رہ گئی تھی. پھر ان سے آگے نقل کرنے والے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کسی زمانے میں. تو اگر کسی بھی ایک زمانے میں اس روایت راوی کی تعداد ایک رہ گئی ہے سند میں، تو وہ غریب حدیث کہلاتی ہے. اب غریب کی اصطلاح سن کر یہ غلط فہمی نہیں ہو جانی چاہیے جیسا کہ یہ اردو کا غریب لفظ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو غریب بیچارے اور مفلس اور کہہ لیں کہ جس کی کوئی نہیں سنتا یا جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ایسا کچھ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو غریب اصول حدیث کی اصطلاح ہے، اس کا اپنا مطلب ہے کہ یہ ایسی روایت کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں میں کہیں کسی ایک زمانے میں کوئی راوی ایک رہ گیا تھا، کسی بھی زمانے میں راوی ایک رہ گیا تھا، ایسی حدیث کو غریب کہتے ہیں. اب اس کا غریب نام رکھ دینے سے کوئی بھی اس پر یہ حکم نہ لگا دے کہ یہ قابل حجت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو قابل حجت ہونے یا نہ ہونے کے لیے دوسرے اصول ہیں اور بہت سارے اصول ہیں، کیونکہ ہر غریب جو ہے نا وہ غیر معتبر حدیث نہیں ہوتی. بعض اوقات غریب روایتیں صحیح اور کبھی حسن درجے کی بھی ہوتی ہیں، کبھی ضعیف درجے کی بھی ہوتی ہیں. تو حکم جو ہے نا دوسری معیارات کی بنا پہ لگایا جاتا ہے، کچھ اور معیار ہوتے ہیں. جی ہم کہاں پر تھے؟ غریب حدیث. تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ غریب حدیث بعض اوقات صحیح بھی ہوتی ہے اور حسن اور ضعیف بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ سند کے اعتبار سے غریب ہوتی ہے لیکن متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہوتی. سند کے اعتبار سے غریب ہونے کا مطلب تو وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کا راوی کوئی کسی زمانے میں ایک رہ گیا تھا، یہ ہوگی وہ سند کے اعتبار سے غریب. اور متن کے اعتبار سے وہ غریب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متن، وہ ٹیکسٹ چاہے ایک سند سے تو غریب روایت ہے، لیکن وہ دوسری بہت سی سندوں سے جب نقل ہوا ہے تو وہ متن غریب نہیں رہا، وہ ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے نقل کیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ ریپیٹ کر دیں ایک بار. ٹھیک ہے، تو غریب حدیث کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک سند کے اعتبار سے غریب ہوتی ہے لیکن متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہوتی. یہ ایک کیس ہے جو ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ غریب اسنادن لا متنن، کہ ایک سند کے اعتبار سے، ایک سند کے لحاظ سے یہ حدیث غریب ہے. تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ کوئی ایک ایسی خاص سند ہے، ایسا ایک خاص چین ہے جس میں اس کا راوی کہیں ایک رہ گیا تھا، اس لیے وہ سند کے اعتبار سے غریب ہے. لیکن جو متن نقل کیا جا رہا ہے وہ غریب نہیں کہا جائے گا، وہ نہیں ہے غریب. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے غریب اسنادن لا متنن، کہ متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے، وہ متن ہر زمانے میں ہر زمانے میں 2 یا 3 راویوں سے نقل ہوا ہے، تو اسے صرف غریب اسی بنا پہ کہا گیا کہ اس کی سند میں کسی زمانے میں ایک راوی رہ گیا تھا. ایک کوشچن ہے میرا، صرف ایک بھی سند ہو، اگر مطلب ایک سند ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک سند غریب ہو اور ایک عزیز ہو، مطلب اتنا کی کوئی کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل، ہاں جی ایسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو. کیونکہ ایک ہی روایت مختلف سندوں سے مروی ہوتی ہے، اور کوئی سند قوی ہوتی ہے اور کوئی ضعیف بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی اسناد بھی موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہی جس کی بنا پر حدیث کا درجہ طے کیا جاتا ہے محدثین کے نزدیک. تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں مکمل ہو گئی. اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے خبر واحد کی تیسری تقسیم. خبر واحد اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے، صفات روات لکھا ہوا ہے، اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے یہ آپ دیکھ لیں، پڑھتے جائیں تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے،
تو نمبر وائز پڑھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں اس کو. پہلی ہے صحیح لذاتی ہی. صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل کامل الضبط ہوں، اس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی علت بھی نہ پائی جاتی ہو، اور شذوذ سے بھی محفوظ ہو. شذوذ شین زال واو زال. علت کسے کہتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. علت حدیث میں کسی ایسی پوشیدہ کمزوری کو کہتے ہیں جس سے صرف ماہر فن ہی جان سکتے ہیں. اور شاذ ہونے کا مطلب یہ ہے، شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے سند یا حدیث کے مضمون میں اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہو. شذوذ یہ ہے کہ راوی نے سند یا حدیث کے مضمون میں متن میں اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہو. صحیح لذاتی ہی کی ڈیفینیشن ریپیٹ کر رہی ہوں. یہ وہ حدیث ہے جس کے کل راوی عادل کامل الضبط ہوں، اس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہو، اور وہ شاذ ہونے سے بھی محفوظ ہو. شذوذ سے، جسے میں نے کہا تھا شذوذ سے محفوظ ہو. عادل کا کیا مطلب ہے؟ اصول حدیث میں عادل اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو گناہوں اور دنات کی باتوں سے بچتا ہو، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اسی طرح کامل الضبط. کامل الضبط کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سنی ہوئی بات کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہو. اصطلاح میں اس کو ضبط کہتے ہیں. تو جو کامل الضبط ہے وہ روایت کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھ سکتا ہو. یہ راوی کی صفات کے اعتبار سے خبر واحد کی پہلی قسم صحیح لذاتی ہی. اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حدیث کے صحیح ہونے کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز جو ہے سند متصل ہو. سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک راوی نے اپنے سے پہلے راوی کا نام لکھا ہو، کہیں سے بھی وہ جو ہے نا شارٹ نہ کیا ہو. مسلسل ہر راوی نے اپنے استاد کا، اپنے شیخ کا نام ذکر کیا ہے، اور وہ مسلسل پہنچتی ہو جس سے بھی سنی گئی ہے آخر میں انتہائی سند تک، بیچ میں کوئی بھی راوی نہ گرا ہوا ہو، تو اس کو سند متصل کہتے ہیں. نمبر 2 ہے صحیح لغیرہ. اچھا، اگر کوئی چیز ریپیٹ کرنی ہو تو روکیے گا بیچ میں، ٹھیک ہے. صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی ایک راوی ضبط میں ناقص ہو. صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی ایک راوی ضبط میں ناقص ہو، لیکن زیادہ اسناد سے نقل ہونے کی وجہ سے وہ حدیث صحیح کے درجے میں آ جائے. لکھنے کے لیے یہی ڈیفینیشن تھی، اب اس کو سمجھ لیں. صحیح لغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح لذاتی ہی کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں. کوئی راوی خفیف الضبط ہے، اس میں راوی کا ضبط ناقص ہے، لیکن وہ متعدد اسناد سے نقل کی گئی ہے، اس وجہ سے وہ صحیح درجے میں آ گئی ہے، صحیح کے درجے میں آ گئی ہے. یہ نا اپنے یہ دونوں جو ڈیفینیشن ہے نا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو، اس میں کوئی علت نہ پائی جاتی ہو، اور وہ شاذ ہونے سے بھی محفوظ ہو. شاذ کا مطلب بتایا کہ شاذ وہ ہوتی ہے، وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی راوی اپنے سے بہتر راویوں کے خلاف کوئی مضمون نقل کرتا ہے.
حدیث کے مضمون میں اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہو وہ حدیث شاذ ہوتی ہے. تو صحیح لذاتی ہی میں شاذ جیسا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، علت بھی نہ پائی جاتی ہو، اس میں کوئی سند متصل ہو، اس کے تمام راوی عادل ہوں، کامل الضبط ہوں، یہ صحیح لذاتی ہی ہے. اور صحیح لغیرہ ہی وہ حدیث ہے جس کا کوئی ایک راوی خفیف الضبط ہے لیکن متعدد طرق سے، متعدد اسناد سے منقول ہونے کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے میں آ جائے. یعنی دوسری اسناد کی وجہ سے وہ صحیح کے درجے میں آئی ہے، اسی لیے اس کو صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے. ناقص ضبط کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ ضبط کو ہم نے پڑھا کہ ضبط کہتے ہیں کہ ایسی اس کی میموری، ایسا حافظہ ہو کہ وہ بات کو کسی بھی کمی بیشی یا ملاوٹ کے بغیر آگے بتا سکتا ہو. تو جو کہیں کبھی بھول جاتا ہو یا کچھ اپنے پاس سے بتا دیتا ہو، اس کی ایکسپلینیشن میں زیادتی کر دیتا ہو یا کہیں کچھ کم کر دیتا ہو، تو اس کا ضبط قدرے ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فکر نہ کریں، محدثین نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر علیحدہ علیحدہ سٹینڈرڈز رکھ دیے ہیں. کہیں کسی میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں دی کہ احادیث میں کوئی کمزوری ہو اور وہ ایسے ہی آگے نقل ہو جائے. تو پوری چھان بین ہو چکی ہے. تھوڑا سا جھوٹ بولنے والا، تھوڑا سا کمی زیادتی کرنے والا راوی، تھوڑا اپنے شیخ کے نام چھپا لینے والا راوی، ان سب کو الگ الگ کیٹیگرائزیشن کر دی انہوں نے اور ان کے الگ الگ احادیث کی اصطلاحات اور ان کے نام اور ان کے احکام بتا دیے. تو صحیح لذات ہی اور صحیح لغیرہ ہی ہو چکا. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جی. ٹھیک ہے جی. تو اگلا ہے حسن لذاتی ہی. حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو. حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی تمام شرائط صحیح لذاتی ہی کی اس میں موجود ہوں. لکھ لیا؟ تو اب پوچھیں اگر کوئی بات مکس ہو رہی ہے تو. یہ تو صحیح لغیری کی طرح نہیں ہے، بس اس میں سند کم ہے شاید. صحیح. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے غور سے سنا. تو صحیح لغیری ہی سے حسن لذاتی ہی کا فرق یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے کہا تھا کہ لیکن وہ متعدد اسناد سے منقول ہونے کی وجہ سے صحیح کے درجے میں آ جائے. تو حسن لذاتی ہی میں راوی کا ضبط ناقص ہے اور وہ روایت متعدد اسناد سے منقول بھی نہیں ہوتی. اور یہ صفات ٹوٹل 5 ہی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے؟ عادل، کامل الضبط، متصل، معلل اور شاذ، بس. جی یہی ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 اور حسن لغیرہ ہی. حسن لغیرہ ہی. حسن لغیرہ ہی وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی عدل یا ضبط کے اعتبار سے ضعیف ہو. ابھی پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں صرف ضبط کا ناقص ہونا پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. یہاں عدل کا بھی ہے. وہ حدیث حسن لغیرہ ہی وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی عدل یا ضبط کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن کثرت ترک کی بنا پر اس کی تلافی ہو جائے. سندیں زیادہ ہوں، کثرت ترک، سندیں متعدد ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس میں ہم ضعیف کا کیا حسن معنی لیں گے؟ لغیرہ ہی میں سند میں ضعف مختلف اعتبار سے ہوتا ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں. حسن لغیرہ ہی کی ڈیفینیشن ریپیٹ کر رہی ہوں. وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی عدل یا ضبط کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن متعدد سندیں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے. تو ایسی حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہا جاتا ہے. نمبر 5 ضعیف حدیث.
ضعیف حدیث کی ڈیفینیشن لکھ لیں، وہ تو چھوٹی سی ہے، پھر اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس کے راوی میں حدیث صحیح اور حسن کے شرائط نہ پائی جائیں۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس کے راوی میں حدیث صحیح اور حسن کی شرائط نہ پائی جائیں۔ مطلب عادل بھی نہ ہو اور کامل ضبط بھی نہ ہو۔ عدل میں بھی کمی ہے، ضبط میں بھی کمی ہے، سند میں بھی مسئلہ ہے، کہیں علت پائی جا رہی ہے، کبھی شذوذ پایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایک یا دو مسئلے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہی روایت میں یہ سارے مسئلے جمع نہیں میں کہہ رہی ہوں وہ روایت جس میں ایک سے زیادہ مسئلے پائے جا رہے ہیں، یعنی اس کے راوی پر جھوٹ بولنے کی یا تہمت لگانے کی تو ایسا کوئی الزام نہ ہو، یا اس کے بارے میں تہمت اور جھوٹ مشہور نہ ہو، یہ مطلب یہ زیادہ بڑی باتیں ہیں۔ ضعیف حدیث وہ ہے کم درجے کا ضعف ہے، کبھی اس کے عدل میں کچھ کمی ہے، کبھی راوی کے ضبط میں کچھ کمی ہے، یا اس میں علت پائی جاتی ہے، وہ باریک سا جو ہے نا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ علت جیسے ہم نے کہا یہ پوشیدہ کمزوری ہے، سند میں یا متن میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے حدیث کو بالکل ریجیکٹ کر دیا جائے، بلکہ ایسی حدیثیں مقبول ہوتی ہیں فضائل میں، ترغیبات میں، احتیاطی احکام میں مقبول ہوتی ہیں۔ ہاں عقائد و ایمانیات میں یا حلال و حرام کے احکام میں ایسی حدیثیں معتبر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی جو حضرات اس کو معتبر مانتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چند شرطیں لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری شرطیں اس میں جمع نہ ہو جائیں، کہ عدل میں بھی عدل اور ضبط اور علت اور سند اور یہ سارے مسئلے جمع ہو جائیں گے، پھر تو زیادہ ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو اور دین اور شریعت کے عام اصولوں کے مطابق ہو، اور پھر عمل کرنے میں بھی اس بات کا یقین ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ احتیاط پر عمل کرنے کی نیت سے عمل کیا جائے اس پہ، اور پھر روایت نقل کرتے ہوئے اس کے ضعیف ہونے کی وضاحت بھی دے دینی چاہیے۔ اس میں مقبول کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مقبول جس کی نسبت شارع کی طرف کرنا درست ہو، شارع یعنی شریعت بتانے والا یعنی پیغمبر، ٹھیک ہے، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست ہو، اس کو مقبول کہتے ہیں، اور مقبول پر عمل کیا جاتا ہے۔ جی صحیح ٹھیک۔ ہے، چلیں ضعیف ہو گئی۔ موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو۔ طعن، تانے سے طا عین نون، ریپیٹ کر رہی ہوں، موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا طعن موجود ہو، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اب سمجھ لیں، راوی کے بارے میں کسی اور روایت میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، کسی اور روایت میں، تو جس میں وہ سچ بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ روایت بھی شک کے دائرے میں آ جاتی ہے، یا خود روایت کے الفاظ اور مضمون سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام رسول کا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ تو موضوع احادیث کا خود راوی بھی اقرار و اعتراف سے کر لیتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مختلف طبقوں میں یہ کام ہوا بھی ہے، روایات وضع کرنے کا کام، وضع کہتے ہیں گھڑنا بنانا، ٹھیک ہے، وضع روایت کا کام مختلف طبقوں میں ہوا بھی ہے، اور وہ ان کے مقاصد مختلف تھے، کہ کچھ بد دین لوگوں نے اپنے عقائد کی تائید میں حدیثیں اپنے پاس سے گھڑی، کسی خاص سیاسی گروہ سے تعلق رکھنے والوں نے
اپنے پیشوا کی فضیلت میں اور فریق مخالف کی توہین میں، مذمت میں حدیثیں گھڑی انہوں نے۔ اسی طرح خود غرض درباریوں نے بادشاہوں کی خوشامد میں بھی یہ سب کام کیے ہیں۔ یہ تو سب وہ ہیں جو انہوں نے جان بوجھ کے کیے ہیں، اور کچھ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ غیر محتاط تقریریں کرنے والے غیر محتاط لوگ، انہوں نے اپنی تقریر میں رنگ پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ کچھ جاہل مشائخ بھی ایسے ہیں جنہوں نے ترغیب دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے اپنے پاس سے ہی بہت سارے ایڈیشنز کر دیے ہوں۔ حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا مطلب تو سمجھ گئے نا، کہ کوئی خود سے بات بناتا ہے اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاتا ہے، نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، یہ ہے حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں کچھ بد دین لوگوں نے وضع حدیث جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے محدثین اور اسماء رجال کے ماہرین جیسی جماعت بھی پیدا کی، جن سے ایسا دین کا کام لیا اور ایسی خداداد صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ انہوں نے کسی بھی طرفداری کے بغیر ایسے راویوں اور روایتوں کی حقیقت کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مبہم ہو اور کوئی سننے والا پریشان ہو جائے کہ اب ہم کیسے پتہ کریں گے کہ کوئی حدیث سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا کسی نے وضع کی تھی، اپنے پاس سے گھڑی تھی۔ تو ایسی کوئی کنفیوژن نہیں پائی جاتی۔ صحیح احادیث کی کتاب علیحدہ سے ترتیب دے دی گئی ہیں، مختلف ترتیب کے اعتبار سے مختلف کتابیں موجود ہیں، اور یہ بات بھی بالکل کھول کر سامنے رکھ دی گئی ہے کہ کس حدیث کی کتاب کا کیا درجہ ہے اور کس حدیث کا شریعہ میں لا بنانے کے لیے یا اس سے حجت لینے کے لیے کسی حدیث کا کیا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ کھول کر محدثین نے طے کر دیا ہے اور اس علم پر کام ہو چکا، اور عام مسلمانوں کو موضوع روایات کے فتنے سے بچانے کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئیں موضوع روایتوں کے نام سے، کہ اس کتاب میں ساری موضوع روایتیں جمع کر دی گئی ہیں، اور وہ ایک کتاب نہیں ہے، مختلف زمانوں میں مختلف محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ متروک، اگلی قسم ہے متروک حدیث۔ متروک حدیث جس راوی کا خاص طور پر حدیث کے بیان کرنے میں تو جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، لیکن دوسرے امور میں اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہو، اس کی روایت متروک کہلاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں موضوع سے فرق ہے۔ موضوع روایت میں وہ راوی جو ہے حدیث نبوی میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن متروک روایت کیا ہے؟ راوی پر حدیث کے بیان کرنے میں تو جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، لیکن دوسرے امور میں اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے، تو ایسے راوی کی روایت متروک کہلاتی ہے، اور ایسی روایات کا اعتبار نہیں کیا جاتا علم حدیث میں نا، ایسی روایات کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ موضوع حدیث کے بعد ضعف کا سب سے بڑا وہ درجہ جو ہے نا، وہ اس متروک حدیث میں ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ عام زندگی میں بھی جھوٹ بولتا ہو یا کبھی اس سے جھوٹ بولنا سنا گیا ہو کہ فلاں بندہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، چاہے کبھی کبھار، تو ایسے بندے کی حدیث، ایسے راوی کی حدیث متروک ہے۔ اسی لیے تو ہم نے صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی حسن درجے کی جو احادیث ہیں ان کی شرائط پڑھی کہ کیسی ہیں، وہ عادل ہوں اور وہ کامل الضبط ہوں۔ عادل کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی علم اصول حدیث میں، کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف گناہوں سے بچتا ہو بلکہ غیر مہذب حرکتوں سے بھی باز رہتا ہو، باوقار، سنجیدہ، متین، بزرگی چھلکتی ہو اور اس کی شہرت اچھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ متروک حدیث۔ اگلی ہے شاذ۔ شاذ کی ڈیفینیشن تقریباً سمجھا چکی ہوں، دوبارہ دیکھ لیں۔ شاذ وہ حدیث ہے، بلکہ ڈیفینیشن اس کی لکھ لیں۔ شاذ وہ حدیث ہے جس کا راوی خود ثقہ ہو، ثقہ
मगर अपने से बेहतर रावियों की मजमून में अपने से बेहतर रावियों की मुखालफत करता हो। सिका ऐसा रावी जिसमें वो तमाम शर्तें पाई जाएं कि जो उसका बयान मोतबर होने के लिए ज़रूरी हैं, यानी काबिल एतमाद हो, बावकार हो, आदिल हो, कामिल ज़ब्त हो, ठीक है, वो सिका रावी है। तो शाज मतलब रावी ने सनद या हदीस के मजमून में अपने से बेहतर रावी की मुखालफत की हो। तो हम इसकी डेफिनेशन शाज रिवायत की पढ़ रहे हैं कि रावी खुद सिक्का है, ये याद रखिएगा। अपने से बेहतर रावियों की मुखालफत कर रहे हैं किसी मजमून को नकल करने में, वो एक अलहदा मसला है। वो खुद जो है ना मोतबर रावी हैं। शाज हदीस में खुद मोतबर रावी हैं, सिक्का रावी हैं, मगर एक ऐसी कसीर जमात की मुखालफत कर रहा है वो रावी जो उनसे ज्यादा सिक्का है। मैम ज़ारा, इसमें भी ग्रेड्स होते हैं, रावियों के भी ग्रेड्स होते हैं? जी, रावियों के ग्रेड्स ऐसे ही हैं जैसे कोई बदरी साहबी हैं, कोई बैत कुबा वाले हैं, और फिर कोई फतह मक्का पे मुसलमान हुए हैं, ऐसे उनके ग्रेड्स हैं। और ये सिफात भी तो उनके ग्रेड्स और का ये तयन कर और देते ये हैं ना? सहाबा में है। जी जी, ये मैं सहाबा में ग्रेड्स बता रही हूँ, और सिफात ग्रेड्स का ही तो तयन कर रही हूँ। शाज हदीस लिख ली, क्योंकि इसके साथ ही आपको महफूज समझ में आने वाली है। कोई एक रिपीट करें, शाज कौन सी हदीस है? ऐसी जिसका हदीस रावी जिसका सिक्का हो, रावी हम्म, मगर अपने से बेहतर और या कसीर रावियों की मुखालफत करता हो। कसीर रावियों के नहीं, ऐसी कसीर जमात की मुखालफत करता हो जो इससे ज्यादा सिका है, ठीक है। तो ये रिवायत हो गई शाज, जो एक बंदे ने रिवायत की थी, वो खुद सिका ही है लेकिन अपने से बेहतर वाली जमात की मुखालफत कर रहा है। तो अब ये वाली तो रिवायत हो गई शाज, और वो जो इनसे बेहतर जमात कसीरा की रिवायत है जिसकी ये मुखालफत कर रहे हैं, वो रिवायत महफूज है। तो आप महफूज की डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि वो हदीस जो शाज के मुकाबिल हो। तो महफूज तो उसके मुकाबिल है। जिस शाज वो है ना कि जिसका रावी खुद सिक्का हो, लेकिन हम्म मजमून में, हदीस के मजमून में अपने से हम्म बेहतर रावी की जो है वो मुखालफत की हो उसने, ऐसे ही है? बेहतर रावियों की। जी रावियों की। हाँ जी, सुने, ये जो आपने डेफिनेशन की है, ये इस एक बंदे की रिवायत है जिसको हम शाज कह रहे हैं, ठीक है। जी 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 ठीक। तो जिस मजमून की ये मुखालफत कर रहे हैं, जो कसीर जमात सिका से रिवायत की गई है, वो महफूज है। यानी एक हदीस बहुत से सिका रावियों से एक मजमून नकल किया गया, ठीक है, लेकिन कोई एक रावी उससे मुख्तलिफ हदीस नकल कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिवायत दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। दो रिवायतें समझ में आ गई? जी मेरे, ठीक है। तो अब वो जो एक बंदा रिवायत कर रहा है वो हो गई शाज, और वो जो ज्यादा लोग नकल कर रहे हैं और हैं भी उस एक बंदे के खिलाफ वाला मजमून नकल करते, वो महफूज रिवायत है। ठीक है, आप समझ लगे। यहीं तक रखते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।